بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سورہ بقرہ کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے، پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سارے مسلمان اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو رسمی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ترجمہ ہے. میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیے، قیامت تک کام آئے گی، قیامت آپ کی زندگی تک کام آئے گی. آپ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، عیسائی مذہب ہے اس کو لیجئے، کرسچن، آپ ان سے ایک سوال کیجئے. کیا سوال کیجئے کہ آپ کی مذہبی کتاب کون سی ہے، آپ کس سے رہبری لیتے ہیں؟ تو کوئی عیسائی آپ کو یہ جواب دے دے کہ میں بائبل کو مانتا ہوں تو میں آپ کا غلام، میں دوسرے دن اسلام چھوڑ دوں گا. اس لیے کہ بائبل چار طرح کی ہے. ایک متی، مرقس، برنامس، یوحنا. کوئی عیسائی آپ سے یہ کہہ دے کہ میں انجیل کو مانتا ہوں تو میں آپ کا غلام، وہ یا تو کہے گا میں انجیل متی کو مانتا ہوں، یا کہے گا انجیل مرقس کو مانتا ہوں، یا کہے گا انجیل برنامس کو مانتا ہوں، یا کہے گا انجیل یوحنا کو مانتا ہوں. اس کے برخلاف آپ کسی گنہگار سے، گنہگار مسلمان سے پوچھئے تمہاری مذہبی کتاب کیا ہے، وہ کہے گا قرآن مجید. یہ قرآن مجید کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں. قرآن مجید کئی طرح کے نہیں ہے، قرآن مجید ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. نمبر 2، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے یہ پوچھئے کہ چلو مان لیا آپ کی مذہبی کتاب انجیل ہے، بائبل ہے، بائبل کون سی زبان میں تھی اور آج کون سی زبان میں ہے؟ اگر بڑے سے بڑا پوپ بھی، بڑے سے بڑا فادر بھی آپ کو جواب دے دے تو آپ مجھ کو آ کر بتلانا. ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ بائبل کون سی زبان میں اتری تھی، کون سی زبان میں تھی، اترنے تو دوسری بات ہے، کون سی زبان میں تھی اور آج کون سی زبان میں ہے. اس کے برخلاف قرآن مجید کے بارے میں ہم سب کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا تھا اور آج بھی عربی زبان میں باقی ہے. قرآن مجید کے حق ہونے کی یہ دو بڑی دلیلیں ہیں. دنیا میں کوئی بھی مذہبی شخص کو آپ لے آئیے، اس سے بات کیجئے، اگر وہ یہ دو دلیلوں کے علاوہ کوئی اور دلیل دیتا ہے تو آپ مجھ سے آ کر بات کیجئے. لیکن پھر بھی مسلمان اس کتاب سے دور ہے کہ قرآن مجید برحق کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی مسلمانوں کا رشتہ اس کتاب سے مضبوط نہیں ہے. کوئی چاہے کتنا بھی دعویٰ کرے، لیکن میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے کتنا کمزور ہے.
جبکہ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ کتنا قوی تھا میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی طاقت پہلے سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کے الفاظ کی طاقت سمجھاتا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ میں طاقت کیا ہے۔ آپ نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مصر کے مشہور قاری، اس دنیا سے چلے گئے۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ پوری زندگی آپ کی قرآن مجید کے پڑھنے میں پڑھانے میں گزری، کیا آپ نے قرآن مجید کی کوئی طاقت دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قرآن مجید کی طاقت دیکھی۔ کب دیکھی؟ انہوں نے کہا 1979 میں، 1979 کے اندر میرا امریکہ جانا ہوا۔ امریکہ میں ایک فنکشن تھا، ایک اجلاس تھا، مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، جبکہ وہاں سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے کوئی بھی عربی زبان نہیں جانتا تھا۔ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، 482 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے تھے، قرآن کی تفسیر نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن کے الفاظ کا اثر ہوا ایسا کہ اس مجلس میں سے 482 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے۔ ابھی آپ نے 2 مہینہ پہلے کا واقعہ سنا، جودھ پور کا، راجستھان کا۔ ایک پنڈت گزر رہا تھا اپنے مریدوں کے ساتھ، ایک کیسٹ چل رہی تھی، اس میں قرآن مجید بج رہا تھا، اس کے پاؤں رک گئے۔ اس نے کہا یہ آواز کاہے کی تھی؟ تو اس کو یہ کیسٹ دیا گیا، گھر لے گیا، اس نے قرآن مجید کو سنا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ کی طاقت ہے۔ 1932 کے اندر جب اس ملک کے اندر شدھی تحریک چلی تھی، شدھ کا مطلب تھا کہ ہمارے یہ جو سناتنی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو زبردستی اسلام سے ہٹا کر دوسرے مذہب کی طرف لے جا رہے تھے، تو ایسے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا کہ میرے کتنے بھائی مرتد ہو گئے ہیں، یو پی کے ایک علاقے کا واقعہ ہے، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں وہاں جاؤں گا۔ حکومت کو پتا چلا، شاہ صاحب کی تقریر پر بین لگا دیا، اس لیے کہ شاہ صاحب کی تقریر کیسی ہوتی تھی۔ تو شاہ صاحب نے آخر میں کہا میں تقریر نہیں کروں گا، میں صرف قرآن مجید سناؤں گا۔ شاہ صاحب وہاں گئے ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی ہے، آخری آیت پر پہنچے، جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے سب اسلام میں آ گئے۔ کیا یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان بھائی قرآن کے الفاظ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں قرآن کے الفاظ کی طاقت کو سمجھو اور قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ میں ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہر نوجوان کو قرآن کی طرف لانے کی ضرورت ہے اور پھر قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی قاری صاحب کو سنا رہا تھا، کل رات کو مغرب بعد آدھے گھنٹے تک مجھ سے ایک نوجوان نے بات کی جو مرتد ہو گیا، اسلام سے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کیا ریزن رہا؟ اس نے مجھ کو بتلایا کہ میں نے سنا تھا، اب آپ سنیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بہو یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، محبت دل میں آ گئی، تو اپنے بیٹے زید سے کہا اس کو طلاق دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو میں نے سنا تو میرے دل میں آیا کہ یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ایمان چھوڑ دیا۔ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ واقعہ کہاں سے رہا ہے، پروف کر۔ کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس کسی سے سنا اور سن کر ایمان سے دور ہو گئے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جاؤ ایسے سچے علماء کے پاس، جب بھی تمہارے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو اچھے علماء سے اپنا رابطہ کرو، تب جا کے تم اپنے ایمان پر باقی رہ سکو گے، ورنہ آج ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ نوجوان صبح میں ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے اور شام کو ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی طاقت جو ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ حضرت علامہ احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
کس نے نام نہیں سنا ہوگا؟ 7ویں سینچری کا، ابھی 15ویں سینچری اسلامی چل رہی ہے، 7ویں سینچری کا مجاہد علامہ احمد ابن تیمیہ، تاتاریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جس نے بات کی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جب دمشق جو ملک شام کے اندر آیا، دمشق کی جیل میں ڈال دیا گیا، 80 قرآن مجید انہوں نے مکمل کیے اور 81واں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، 27ویں پارے کی اس آیت پر پہنچے ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت پر پہنچے۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، اللہ فرما رہے ہیں متقی لوگ، مجھ سے ڈرنے والے لوگ جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور میرے پاس یعنی شہنشاہ کے پاس سچی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت پر پہنچے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، ایسی موت آئے گی، ایسی موت کے لیے ہم ترس رہے کہ اللہ ہمیں ایسی موت دے دے۔ حضرت زرارہ رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، حضرت زرارہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک کبھی ہنسے نہیں، 40 سال تک نہیں ہنسے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ 40 سال ہو گئے آپ کبھی ہنسے نہیں۔ حضرت نے جواب دیا جس کو اس کا انجام معلوم نہ ہو وہ کیسے ہنسے۔ جب انتقال ہو گیا، ترمذی شریف میں یہ روایت نقل کی ہے ان کے واقعے کے تحت کہ جب وہ سورہ مدثر پڑھ رہے تھے، امام صاحب تھے مسجد کے، سورہ مدثر جو 29ویں پارے کی آیت ہے وہ سورت ہے، وہاں پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اس آیت پر پہنچی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا۔ اس آیت پر پہنچے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے مسلح سے اٹھایا، گھر لے گئے، نہلایا، نہلا کر جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ بندہ کیوں کھل کھلا کر ہنس رہا جبکہ مر چکا ہے۔ شاگرد نے کہا راز میں جانتا ہوں، استاد محترم نے کہا تھا کہ میں جب جس کو انجام معلوم نہ ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے۔ آج استاد کو ان کا انجام دکھ گیا ہے، اس لیے اپنے انجام کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ جب ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں رمضان کا مہینہ آیا ہے اس لیے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ کیسے کریں گے میں آپ کو بتاؤں، طریقہ بتلاتا ہوں۔ بیانات تو بہت سنے، آپ رو بھی لیں گے لیکن باہر نکلیں گے شیطان اپنے شکنجے میں لے لے گا۔ میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں اور یہ طریقہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ آپ اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، ہر جگہ آپ کو کام آئے گا۔ میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا تھا 3 چیزیں کرنا کامیابی تیری قدم چومے گی، وہ 3 چیزیں آپ کو بھی دے کر جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کبھی بھی آپ کو آگے بڑھنا ہو، کامیاب ہونا ہو، 2 چیزوں کا ٹارگٹ بنانا۔ مثال کے طور پر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارا بچہ کیا سوچتا ہے بہت پرسنٹیج لاؤں گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹارگٹ بنا 80% لاؤں گا، یہ اس کے دماغ میں ہو، پہلا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کا آدھا پارہ روزانہ پڑھوں گا، یہ ٹارگٹ بنا۔ 1 پارہ پڑھوں گا، یہ ٹارگٹ بنا۔ ٹارگٹ نہیں بنائے گا، ایک دن میں 3 پارے پڑھ لے گا، پھر جو ہے شیطان ادھر ادھر لے جائے گا۔ اس لیے ٹارگٹ بناؤ۔ پہلا تاجر ہو ٹارگٹ بناؤ کہ دن کے 20,000 ضرور کماؤں گا، ٹارگٹ بناؤ، یہ پہلی چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اتنا گھنٹہ اس کے لیے محنت کروں گا۔ مثال کے طور پر 80% لانے 6 گھنٹہ پڑھائی کروں گا، پھر میرا باپ مر جائے اس دن، میری ماں مر جائے، شادی ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن 6 گھنٹہ پڑھائی کرنا ہے تو کرنا ہے۔ قسم خدا پاک کی کبھی کامیابی سے آپ رک نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ دن میں 15 منٹ فارغ کر کے مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو پھر
پھر 15 منٹ آپ کے لیے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہماری یہ نوجوان بھائی 2 بجے تک حقے پی رہے ہیں، شراب کے پیچھے، نشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، میرے نوجوان بھائی اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ، اچھے بزنس مین بنو، اچھا ایجوکیشن حاصل کرو، ایک کامیاب انسان بنو، ایک کامیاب عالم بنو۔ اس کے لیے 2 چیزیں، تیسری چیز میرے استاد نے فرمایا یہ 2 چیزوں کے بعد پھر اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ میرا ٹارگٹ ہے کہ دن میں 1 پارہ پڑھنا، اللہ اس ٹارگٹ تک مجھے پہنچا دینا۔ حضرت نے پھر 2 واقعے مجھ کو سنائے تھے، وہ 2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، انصاری صحابی ہے۔ غزوہ خندق سن ہجری 5 میں ہوا ہے، یہاں تیر لگا، خون بہہ پڑا، قریب تھا کہ انتقال ہو جاتا۔ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ میرا ایک ٹارگٹ ہے۔ کیا ٹارگٹ ہے؟ اللہ یہ جو یہودی ہے، تیر مارنے والے مشرکین تھے، یہودیوں نے میرے آقا کو سخت تکلیف پہنچائی دی، تو کہا اے اللہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان یہودیوں کا برا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو تب تک مجھے موت مت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو خون بہ رہا تھا بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ مہینوں کے بعد یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، یہودیوں نے خود اپنی زبان سے کہا سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور یہاں سے خون بہا اور انتقال ہو گیا۔ یہ ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں ٹارگٹ بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، ٹارگٹ نہیں بناؤ گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ ہوگا، عجیب واقعہ ہے۔ بروچ میں ایک عالم حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم خط لکھا کہ حضرت آپ نے بخاری کی گائیڈ لکھی، آپ نے ترمذی کی گائیڈ لکھی، کتنے صفحے کی آپ جانتے ہیں؟ 10,000 صفحے کی گائیڈ ہے، 10,000 صفحے کی، کوئی 100-200 صفحے کی نہیں۔ تو حضرت آپ نے قرآن کی تفسیر تو لکھی نہیں۔ حضرت کہہ رہے میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کی تفسیر لکھنے کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن جب ان کا خط آیا تو دل میں ایک دھارس بندھی، یار مجھے لکھنا چاہیے۔ پہلا پارٹ لکھا، 600 صفحے کا پہلا پارٹ۔ حج میں گئے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا اللہ میری بیوی مر چکی ہے اور میری عمر بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہ کرو تب تک مجھے موت مت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 پارٹ کے اندر تفسیر لکھوائی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں ٹارگٹ بناؤ، زندگی کا ٹارگٹ بناؤ، تب جا کر کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں یاد رکھیے، اگر ہم نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی اور قرآن مجید کو سرسری لیا، میں نے شاید آپ کو رشیا کے بارے میں سنایا نہیں تھا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ رشیا میں جب کمیونسٹ حکومت نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان اپنے گھروں میں قرآن نہیں رکھ سکتے ہیں، مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھوں قرآن مجید کو دفن کر دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے جلا دیا، ایک بھی قرآن مجید نہیں تھا، اللہ کا ایک بھی نام لینے والا نہیں تھا۔ ایک مفتی صاحب کے دل پہ چوٹ لگی کہ اللہ میں کیسا مفتی ہوں کہ قرآن مٹا دیا گیا اور میں زندہ ہوں۔ بس ان کے دل پر چوٹ لگنی تھی، داڑھی منڈا دی اور جو ہے لباس بدل دیا، جو ہے سگنل پر جاتے اور سگنل پر جا کے ایک ایک مسلمان سے بھیک مانگتے کہ اپنا بچہ دے دو۔ مائیں بچہ کیسے دے گی؟ ماؤں کو یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو ان کی موت یقینی ہے، لیکن ان کی عاجزی، ان کا اخلاص، ان کا درد دل یہ ان کو مجبور کر دیتا۔ اللہ اکبر! اپنے تہ خانے میں، گھر کے نیچے جو تہ خانہ تھا، تہ خانے کے صحن میں شراب کی بوتلیں رکھ دی، میوزک کا سسٹم رکھ دیا، خنزیر کا گوشت رکھ دیا اور اس تہ خانے میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی۔ مسلمانوں آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے فارغ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان ماؤں کے دل کا حال دیکھو، ان کی کیفیت دیکھو، ان کے جذبات دیکھو۔ جب وہ مائیں 6 مہینے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی تھی، ان کو یقین تھا کہ یہ بچے ہمیں واپس نہیں ملنے والے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے ان ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ آج ہم 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ نہیں کر پا رہے ہیں۔
میرے مسلمان بھائیوں، پھر وہ دن دیکھنے کو ملیں گے کہ رشیا ہی کی ایک بوڑھی عورت عرب کے نوجوانوں سے کہتی ہے کہ 70 سال میری عمر کے ہو گئے، میں نے قرآن مجید دیکھا نہیں ہے، اب آؤ تو میرے لیے قرآن مجید کا تحفہ لے کر آنا۔ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا، قرآن کھولا، موبائل میں قرآن کھولا، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک قرآن تمہارے سامنے اسی قرآن میں پڑھو، دجالی چال ہے۔ میں اس رمضان میں آپ کو بتلانے والا ہوں، پورے رمضان آؤ، تفسیر میں آؤ قرآن سمجھنے کے لیے۔ مسلمان قرآن سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آؤ اللہ کے کلام کو سمجھو۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ بھرا پڑا ہے دجالی فتنوں سے۔ پہلے پارے میں اللہ نے دجالی فتنوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ میں اس سال سورہ بقرہ ہی سمجھانے والا ہوں، اس لیے کل سے یہاں تفسیر شروع ہوگی، آپ آئیے گا اپنا وقت فارغ کر کے، تاکہ اللہ کے کلام کو ہم سب مل کر سمجھ سکیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، وقت ہو گیا، میں نے حدیث پڑھی تھی، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کو 2 خوشیاں ملتی ہے۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، آپ سوچتے ہوں گے کون سی خوشی ملتی ہے؟ روحانی خوشی، کہ آج میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے محدثین نے اس حدیث کے تحت عجیب نقطہ لکھا ہے۔ کیا نقطہ لکھا ہے؟ جتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جب عید کا دن آتا ہے ان کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کو وہ خوشیاں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ روزے دار ہی کو وہ خوشی ملتی ہے، روحانی خوشی کسی دوسرے کو نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی آقا نے فرمایا، جب میدان محشر ہوگا، ساری انسانیت پسینے میں شرابور ہوگی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، ایک بندہ عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہا ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس کو یہ خوشی ملے گی کہ نہ وہ پسینے میں شرابور ہوگا، اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور تیسرا انعام، اللہ اسے باب الریان سے داخل فرمائیں گے۔ ریان، مسلمان نام رکھتے ریان۔ ریان کے معنی ہے بہت زیادہ سیراب ہونے والا، بہت زیادہ پانی پی کر سیراب ہونے والا۔ اس دروازے سے صرف روزے داروں کو انٹری ملے گی۔ اور دوسری بات سمجھیے، روزے دار جو وہاں سے انٹری کرے گا تو حدیث پاک میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا، جنت میں تو کسی کو بھی پیاس نہیں لگے گی، تو اس کو پیاس نہ لگنے کا کیا مطلب؟ اس کو پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے، جنت میں جو پانی پیئیں گے جنتی وہ ٹیسٹ کے لیے پئیں گے، لیکن جس بندے نے روزے رمضان کے علاوہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے اس کو پانی کا ٹیسٹ عجیب ہی ملے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں پانی کا ٹیسٹ عجیب ملے، سارے جنتیوں سے الگ پانی کا ٹیسٹ ملے، تو رمضان کا روزہ بھی رکھیں ہم، اور رمضان کے بعد نفلی روزے بھی رکھیں۔ لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نفلی روزے رکھیے، اس کے لیے فضیلت ہے کہ باب الریان سے انٹری ملے گی اور پانی کا ٹیسٹ اس کا عجیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کی قدر کر لیں میرے مسلمان بھائیوں۔ آپ نے ابھی واقعہ پڑھا، آپ نے سنا 2 دن پہلے کا، پالم پور کی جماعت جب ایم پی میں گئی، مرزا پور گاؤں کے اندر ایک عالم اور 2 بچے جو ابھی مدرسے میں پڑھتے تھے، ماؤں کی امیدیں کیسی وابستہ ہوگی کہ ہمارا بچہ عالم ہو چکا ہے، اللہ کے راستے میں بھیجا، تینوں اس دریا اس تالاب کے اندر ڈوب کر شہید ہو گئے۔ جب چاروں کا جنازہ اٹھا ہے، آنسو رک نہیں پایا ہے کہ اللہ یہ کس امید سے گئے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا تیری راہ میں گزرے گا، لیکن اللہ جو خوش قسمت بندے ہوتے ہیں انہی کو تو رمضان کے لیے چنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خوش قسمت بنایا ہے کہ رمضان کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، اس لیے رمضان کی قدر کرو میرے بھائیوں، روزے کی قدر کرو، تلاوت کی قدر کرو، قرآن مجید کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کی حقیقی قدر عطا فرما کر ہمیں اللہ اپنی رضاؤں میں لے لے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔